عدلیہ جو ہے وہ کیا کرتی رہی ہے آپ کا؟ کبھی وزیراعظم کو تختہ دار پہ چڑھا دیتی تھی، کبھی یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر بھیج دیتی تھی۔ دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ تھی، جمہوریت کو تو سپیس ملتی نہیں ہے۔ حکومت بھی جب ذرا تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہونے لگتی ہے تو پھر اس کو بھی جو ہے عدلیہ کے ذریعے اپنی سائز میں کٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ مشرف وردی میں تھے تو الیکشن لڑنے کا صدر کا وہ رائٹ کس نے دے دیا؟ تو عدلیہ ویلیڈیٹ کرتی رہی سارے قوانین کو، ہر چیز کو۔ جنرل پرویز مشرف نے پھر جو اس عدلیہ کے ساتھ کیا اور جو اس چیف جسٹس کو جو وہ خود ہی لے کر آئے تھے اس کو ہٹا دیا۔ منصور علی شاہ صاحب کو تو نہیں کسی نے سرگوشی کی ہوگی تگڑے ہو جائیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہ اس طرح سے سرنڈر کر کے کیوں کر وہ جو ہے سعودی عرب اپنا سارے سپریم کورٹ کا کوئی رائٹ ہے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کا کہ نہیں؟ بابا جسٹس منیر کے وقت سے یہ سہولت کاری کرتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ اگر تو جج جو ہے وہ غیرت مندی کا ثبوت دیتا ہے تو ہٹا دیا جاتا ہے۔ عدلیہ کا کام تو تحفظ دینا تھا پارلیمنٹ کو، تو عدلیہ جو ہے وہ کیا کرتی رہی ہے آپ کا؟ کبھی وزیراعظم کو تختہ دار پہ چڑھا دیتی تھی، آپ کے وہ قائد، حقیقی قائد جو ہیں آپ کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور کبھی وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر بھیج دیتی تھی۔ 5 رکنی جج بیٹھتے تھے، اپ ٹو دی رائزنگ آف دی کورٹ ان کو گھر بھیج دیتے تھے، سزا دیتے تھے 10 سیکنڈ کی اور وہ کنوکٹ ہو جاتے تھے۔ تو پھر جی نہیں شہباز، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ تھی، اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ تھی جب عدالت کو آپ سبجوگیٹ کر دو گے، اپنی مرضی کے فیصلے من پسند کرواؤ گے، اور پھر اتنا ہی آپ سپیس حکومت کو دو گے۔ جمہوریت کو تو سپیس ملتی نہیں ہے، حکومت کو سپیس ملتی ہے۔ حکومت بھی جب ذرا تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہونے لگتی ہے تو پھر اس کو بھی جو ہے عدلیہ کے ذریعے کنٹرول، اس کو پھر اپنی سائز میں کٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ تو یہ کھیل تماشا تو جب سے پاکستان بنا چلا آ رہا ہے، جسٹس منیر سے چلا آ رہا ہے، جو اس نے مولوی تمیز الدین کے کیس میں فیصلہ کیا تھا، وہاں سے آپ بنیاد ذرا دیکھ لیں۔ ایک ہی تھا جسٹس جو پہلا چیف جسٹس تھا پاکستان کا، اور اس نے کہا تھا جب لیاقت علی خان پرائم منسٹر گئے، پرائم منسٹر نے کہا کہ وزیر چیف جسٹس سے ملنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے ایک استدعا بھیجی تو ان کے چیف جسٹس کے سیکرٹری کی جانب سے آیا کہ معذرت کی گئی پرائم منسٹر کی جانب سے کہ میں اس لیے نہیں مل سکتا کیونکہ وفاق کے خلاف اور وفاق کی جانب سے مقدمات لگے ہوئے ہیں میری عدالت میں جہاں میں سرکٹ پہ آیا ہوں، اور میں کوئی ایسا شائبہ نہیں دینا چاہتا کہ میرا فیصلہ یعنی سپریم فیڈرل کورٹ کا فیصلہ متاثر ہوا ہے، پرائم منسٹر کی اس ملاقات کے نتیجے میں متاثر ہوا ہے۔ مشرف وردی میں تھے تو الیکشن لڑنے کا صدر کا وہ رائٹ کس نے دے دیا؟ پارلیمنٹ ہمیشہ جو عدلیہ ہے وہ ویلیڈیٹ کرتی رہی سارے قوانین کو، ہر چیز کو۔ اب یہی تو دیکھیں، یہی تو جب مشرف کو پتہ چلا اور جب اس وقت کے چیف جسٹس نے جا کے کہا کہ جناب سعید الزمان صدیقی کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ 10 رکنی جو بینچ بیٹھی ہے کہ آپ وردی میں الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے، یہ آپ کے خلاف فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو وہ مشرف، جنرل پرویز مشرف نے پھر جو اس عدلیہ کے ساتھ کیا اور جو اس چیف جسٹس کو جو وہ خود ہی لے کر آئے تھے اس کو ہٹا دیا۔ نہیں، اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں نا، جب مارشل لا ویلیڈیٹ کرتی ہے وہی سپریم کورٹ، اس سے پیچھے چلے جائیں۔ یہ تو تاریخ اس وقت کی ہے جب ابھی افتخار چودھری نے ایک بہت بڑا پاکستان کا ایک مزاحمت کا استعارہ بننا ہے، اور بننے کے بعد کیا ہوا وہ بھی ایک تاریخ ہے، وہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی کی ریلیکٹنٹ تھی، کیا حالات یہ پتہ نہیں چودھری افتخار خود مزاحمت کے لیے بنے یا انہیں پھر جو ہے اندر ہی سے اسٹیبلشمنٹ میں کسی نے کہا کہ تکڑا ہو جا، مت سرنڈر کریں اساں تیرے نال۔ یہ نہیں مجھے پتا کہ جنرل کیانی نے مشرف کے خلاف نائب ہوتے ہوئے منصور علی شاہ صاحب کو تو نہیں کسی نے سرگوشی کی ہوگی کہ تگڑے ہو جائیں؟ وہ تو دیکھیں وہ ایک پروسیجر انہوں نے اڈاپٹ کیا اور عمرہ کرنے چلے گئے آرام سے۔ منصور علی شاہ تو معاف کیجئے گا، میں بہت عزت کرتا ہوں منصور علی شاہ، بہت ایک ماشاءاللہ قداور شخصیت بھی ہیں، قداور جج بھی ہیں، اور بہت اچھے فیصلے انہوں نے دیے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہ اس طرح سے سرنڈر کر کے کیوں کر وہ جو ہے سعودی عرب اپنا عمرے پر۔ پارلیمنٹ سپریم ہے کیا مطلب؟ کس چیز کی پارلیمنٹ؟ آپ ہمیشہ لوگوں کو بتاتے رہے پارلیمنٹ سپریم ہے، آج کہہ رہے ہیں تو یہ کس نے کہا پارلیمنٹ سپریم ہے؟ بھائی آئین سپریم ہے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی جب آپ کا آئین کے تابع، دیکھیں معاف کیجئے گا، پارلیمنٹ آئین کے تابع کام کرتی ہے،
آئین سے متجاوز جو کام کرے گی، آئین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گی، اور یہ بھی جیلی پارلیمنٹ جو ہے، جس پارلیمنٹ کے اندر عوامی نمائندہ ہے ہی نہیں، یعنی 100 نشستیں جو ہیں وہ فارم 47 کی وجہ سے اس پارلیمنٹ کا توازن جو ہے وہ بالکل فلکچویٹ کر دیا گیا. جو 17 سیٹوں والا جیتا تھا اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور جو 180 نشستیں جس کو عوام نے مینڈیٹ، ہیوی مینڈیٹ دے کے الیکٹ کیا، بی بی کی اس پہلی کو وہ جیل میں اخبار میں تراشے پہ خبر چھپی 58(2)B کا سہارا لیا بی بی صاحبہ کی پہلی گورنمنٹ جو ہے وہ ججوں نے واپس لے لی، ان سے چھین لی گورنمنٹ. وہاں سے چلتے چلتے آپ یوسف رضا گیلانی پہ آ جائیں. یوسف رضا گیلانی سے ججوں نے نہیں چھینی، معاف کیجیے گا، یہ تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کے صدر نے. سر سپریم کورٹ کا کوئی رائٹ ہے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کا کہ نہیں؟ چھوڑیں کوئی جمہوریت کو سپریم اس کی آبیاری کرنے کا کوئی سپریم کورٹ کا بھی رائٹ ہے یا نہیں؟ ارے بابا، جسٹس منیر کے وقت سے یہ سہولت کاری کرتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. معاف کیجیے گا، جو سپریم کورٹ آپ انڈیپینڈنٹ سہولت کار کو کوئی اس کی کوئی پنش نہیں فکس کر رہے، اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو سہولت کار ہے اس کا بھی تو کوئی رول ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو جج جو ہے وہ غیرت مندی کا ثبوت دیتا ہے اور وہ آزادی کا ثبوت دیتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ بنیادی، اس کو تو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کو تو کسی نہ کسی بہانے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے.